لوگوں خبردار، یہ ایک نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک سلیوشن آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کو دل کی اطمینان چاہیے نا، دل میں چین و سکون چاہیے نا، سکون چاہیے نا، خبردار غور سے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد تازہ کرنے سے، اللہ کی یاد تازہ کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ آپ ہزار میوزک سن لیجئے، آپ کا دل سخت سے سختر ہوتا جائے گا۔ زنا کو تو عام کر دیا گیا ہے، گرل فرینڈ کے نام سے، بوائے فرینڈ کے نام سے، کزنز کے نام سے، یہ جو بے پردگی کی وجہ سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے، اللہ اکبر، آنے والی نسلیں لعنت بھیجیں گے اسی قوم پر۔ بے حیائی عام کی جا رہی ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، جو بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں میں برائی پھیلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مقام میں، ایک مبارک موضوع کے ساتھ، ان مبارک چہروں کے ساتھ یہاں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بلا شبہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی و بے حیائی مومنین کے درمیان پھیلے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی، عیاشی، برائیاں نیک لوگوں کے درمیان پھیلے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی جن کا نام مائی عائشہ تھا، ان پر لوگوں نے تہمت کسا، طرح طرح کی باتیں انہیں لے کر کہیں، بہت ساری غلط باتوں کو ترویج دی گئی۔ خاص طور پر اس مقام پر منافقین نے اپنا کھیل کھیلا۔ ایسے منافقین جو ظاہر طور پر اسلام کو پسند کرتے تھے، اندرونی طور پر اسلام کو لے کر بیزاری تھی ان کے پاس، وہ مدینہ میں اسلام آنے کے بعد ان کی تعداد کافی بڑی ہو گئی، تو یہ لوگ یہ چاہنے لگے کہ مومنین کے درمیان بے حیائی پھیلایا جائے۔ مومن جو مدینہ میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں، وہ ان منافقین کے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے، ان کے جو مختلف عادات و اطوار تھے، ان کے جو مختلف غلط صفات سے وہ بھرے پڑے تھے، ان میں یہ چیز بھی تھی کہ مومنین کے درمیان برائی پھیلائی جائے۔ تو جب مائی عائشہ پر لوگوں نے تہمت لگایا تو منافقین نے اسے پھونک کر اور بڑا کیا اور غلط باتیں مومنین کے درمیان پھیلانا شروع کی۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر گرفت کرتے ہوئے، انہیں پکڑتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی آغاز کی آیتوں کا نزول کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو بڑی کڑی وعید سنائی اور ان کے کرتوتوں سے باز آنے کا حکم دیا، اور انہیں یہ سزا سنائی کہ آخرت میں ان کے لیے تو سزا ہے، منافقین کے لیے آخرت میں تو سزا ہے، لیکن دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی۔ اور اللہ نے ان آیات کے سلسلے میں آخری اس آیت کا نزول کیا، جس میں اللہ نے کہا بلا شبہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان برائی پھیلے، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، جب آپ نے اس آیت کا پس منظر جان لیا، کس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی اور معنی جان لیا، تو بات آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اس معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں جو برائی پھیلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برائی کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برائی پھیلاتے ہیں۔ برائی پھیلانا انہیں پسند ہے۔ ہر وہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو برائی میں میں ملوث ہوں وہ دوسرے بھی اس میں ملوث ہو جائیں۔ جو برائی میں کرتا ہوں، میرا فلاں دوست، میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں پڑوسی جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ بھی اس برائی میں ملوث ہو جائے۔ جان رکھنا، ویسے لوگوں کے لیے اس آیت میں کڑی وعید سنائی گئی ہے۔ ان لوگوں کو دنیا میں عذاب ہے آخرت سے پہلے، آخرت میں تو عذاب ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے دنیا بھی عذاب گاہ بننے والی ہے، جہاں پر کڑی سے کڑی عذاب انہیں دی جائے گی۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے زمین میں برائیاں پھیلائی، گناہ کے کام پھیلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتے وقت ان کی زبان میں کلمہ جاری ہو نہیں پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتے وقت ان کے چہرے کو کالا کر دیا، مرتے وقت ان کے چہرے کو بھیانک کر دیا، اور ان کے جانے کے بعد ان کے خاندان کو برباد کر دیا۔ کتنے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے برائیوں کو پروموٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اور ان کے خاندان والے اور ان کے دور دراز لوگوں سے دین کی نعمت کو چھین لیا۔ عزیز ساتھیو، دین کی نعمت چھن جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ جے چاہے کہ ایک آدمی کو دنیا میں بھوکماری آ گئی، بیماری آ گئی، فلان تکلیف میں پڑا رہا، فلان تکلیف جھیلتا رہا، یہ تمام چیزیں آسان ہیں بنسبت اس کے کہ اس سے دین کی نعمت چھن جائے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے دیندار بنا دے، اس کے دل میں سے تقوی کو اٹھا دے اور اس کے دل میں دین کی بیزاری ڈال دے۔ یاد رکھنا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں کو چاہتا ہے انہیں دین سے سرفراز کرتا ہے، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں دین پر عمل کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے انہیں تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے راستے مہیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کس پر ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ناراض ہو جائے، تو سب سے پہلے سزا جو اسے ملتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اس سے دین کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھینا لیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے۔ وہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کھانے پینے کے سامان مل رہے ہیں،
میں تو اچھے خاصے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو لٹانے کے لیے دولت ہے، میرے پاس تو فلاں چیز ہے، لیکن اس بے وقوف نے یہ بھلا دیا کہ اللہ نے اسے نماز کی محبت سے کوڑا کر دیا، اللہ نے اسے دین کو لے کر بیزاری اس کے دل میں ڈال دی۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں پنجگانے نماز کی پابندی بڑی دشوار گزرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا ان پر اور سخت گزرتا ہے، نمازوں سے لگاؤ نہیں۔ جان رکھ لیں یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے اس آدمی کو دیا ہے، اور برائی سے بچنا پسند نہیں کرتے، برائی سے بچنا ان کے لیے دشوار ہے، بلکہ برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ، برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ، برائی میں ملوث ہونا اور دوسروں کو اس میں ملوث کرنا، اس میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ المستعان، ایسا اگر آدمی آپ نے دیکھا، جان رکھ لیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا ہے اور اللہ کی لعنت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اللہ کا بڑا عذاب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے دین بردار بنا دیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے، اور یہ عذاب کس کے لیے؟ جو مومنین کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں بے حیائی پھیلانے کے مختلف رنگ ہیں، بے حیائی پھیلانے کے مختلف طور و طریقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والے کون ہیں؟ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو دین سے بیزار ہیں، دین کے پابندیوں سے بیزار ہیں، دین ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ نماز کی پابندی، حرام سے بچنا، نظروں کی حفاظت کرنا، بے حیائی دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بے حیائی بولنے سے پہلے اپنی زبان پر حفاظت کی کڑیاں لگانا، بے حیائی چیزوں میں ملوث ہونا، ان چیزوں سے جو لوگ بیزار ہیں جان رکھ لیں وہ اصل میں مومنین کے درمیان بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے، یاد رکھ لیں وہ برائی پھیلانے کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور خاص طور پر وہ آدمی جو علل اعلان لوگوں کے درمیان رہ کے برائی پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان رہ کے لوگوں کو بتانے کے طور پر جو آدمی برائی پھیلاتا ہے، یاد رکھ لیں یہ آدمی برائی پھیلانے والوں میں شامل ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ جو لوگ دین سے بیزار ہیں، دین کی پابندیوں سے بیزار ہیں، جن کے پاس نماز کی پابندی کی قلت ہے، ان حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان میں فلموں کے گانے ہوتے ہیں، اور ان گانوں میں اتنی عیاشی فحاشی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنے ایسی عیاش بھرے الفاظ، فحش بھرے الفاظ گانوں میں بڑی آسانی سے لوگ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں نوجوان ان گانوں کو گاتے ہیں، بڑے ان گانوں کو گاتے ہیں، ان گانوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان میوزکس کو سنا جاتا ہے، اور یہ میوزک جو عام طور پر لوگ سنتے ہیں، یاد رکھنا یہ جو میوزک ہے یہ شیطان کی آواز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت کا جو تقاضا ہے اسے قرآن کے نزول سے پورا کیا، قرآن کی تلاوت سے پورا کیا۔ قرآن جب آدمی تلاوت کرتا ہے اچھے انداز سے، اسے اچھے راگ سے پڑھتا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ میوزک کا نعم البدل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو میوزک ہے، یاد رکھ لیں یہ شیطان کی آواز ہے، اور ہر برائی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میوزک سننے میں کیا غلط ہے، اس میں کیا دقت ہے، اور یہ جو میوزک آدمی سنتا ہے، یہ جو موسیقی آدمی سنتا ہے، کان سے داخل ہوتا ہے، دل پر اثر پیدا کرتا ہے، دل پر اثر پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی زیادہ میوزک سنتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، اور عیاشی فحاشی کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میوزک سے آدمی کی شہوت حرکت میں آتی ہے، میوزک سے آدمی کے اندر ہول دڑکا پیدا ہوتا ہے، طرح طرح کی برائیاں آتی ہیں، اور بعض میوزک ایسی ہوتی ہیں جسے آدمی سن کر ظاہری طور پر تو سکون محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، یہ ایک نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک سلیوشن آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کو دل کی اطمینان چاہیے نا، دل میں چین و سکون چاہیے نا،
سکون چاہیے نا، خبردار غور سے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد تازہ کرنے سے، اللہ کی یاد تازہ کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ آپ 1000 میوزک سن لیجئے، آپ کا دل سخت سے سختر ہوتا جائے گا، آپ کا دل برائی کے طرف، دنیا کے طرف زیادہ مائل ہوتے جائے گا۔ لیکن آپ آئیے اللہ کا ذکر سنیے، جس میں آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور آپ آخرت کے طرف سفر کرنے لگیں گے، آپ کا دل آخرت کے طرف مائل ہونے لگے گا، دنیا کی اس ہیج مندانی کو محسوس کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب آدمی آخرت کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو میوزک ہے، جو موسیقی ہے، یہ بری بلا ہے۔ جو آدمی سنتا ہے، لوگوں کے درمیان اسے چلاتا ہے، اپنے دکانوں میں چلاتا ہے، اور اپنی جگہوں پر چلاتا ہے، گھروں میں چلاتا ہے، یاد رکھ لیں یہ برائی پھیلا رہا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فحش اور برائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عام طور پر برائیوں کے لیے سزا آخرت میں سنائی جاتی ہے۔ بعض ایسی برائیاں ہیں جن کے لیے سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سنایا ہے، ان میں سے یہ بے حیائی پھیلانا۔ تو بے حیائی کون پھیلاتا ہے؟ آپ کے معاشرے میں جو ڈنکے کی چوٹ میں گالیاں بکتا ہے اور لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ایسے مغلظات سناتا ہے کہ وہ آدمی سننے والا اور سنانے والا دونوں کو پتہ نہیں دماغ میں بھیجا ہے کہ نہیں۔ ایسی باتیں، اس نے اس کے باپ کو گالی دی، اس نے اس کی ماں کو گالی دی، دونوں گالی گلوچ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور سب کے سامنے بغیر کسی حیا اور بغیر کسی شرم کے لوگوں کے سامنے ایسے گالی گلوچ میں ملوث ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بھی برائی پھیلانے والوں میں سے شامل ہے، یہ بھی برائی پھیلانے والوں میں سے شامل ہے۔ بے حیائی اگر عام ہو جائے عزیز ساتھیوں، یاد رکھنا قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا کی حالت اس لیے خطرناک ہے، ایک طرف تو ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا، لیکن ایک طرف انسانیت مر رہی ہے، انسان مشین ہوتے جا رہا ہے، اس کے خواہشات ٹرانس ہیومن بننے کے ہیں، لیکن اصل انسانیت سر پیٹ کر رہ رہی ہے۔ یہاں پر انسان اتنی برائیاں کر چکا ہے، اتنی بے حیائیاں کر چکا ہے، اب تو معاشرے میں بے حیائی کے بارے میں بات کرنا بیکار ہے، اور بے حیائی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان گفتگو کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو پرانے خیالات کے ہیں، یہ تو وہ زمانہ ہے، ہم اس زمانے میں ہیں جہاں پر ہمارے میٹنگز میں جب تک شراب نہیں ہوتی وہ میٹنگ سافسٹیکیٹڈ میٹنگ نہیں ہے، وہ جمع ہونا پڑھے لکھے والوں کو جمع ہونا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد زنا کو تو عام کر دیا گیا ہے، گرل فرینڈ کے نام سے، بوائے فرینڈ کے نام سے، کزنز کے نام سے، یہ جو بے پردگی کی وجہ سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے، اللہ اکبر، آنے والی نسلیں لعنت بھیجیں گے اسی قوم پر۔ بے حیائی عام کی جا رہی ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں جو بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں میں برائی پھیلے۔ کوئی ایک عورت ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کس سٹار کی فین ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے نقش قدم پر چلتی ہے، اس جیسا لباس پہنتی ہے، اس جیسا میک اپ کرتی ہے، اس جیسا گفتگو کرتی ہے۔ جب وہ اتنی بے حیا ہو گئی، اتنی بے پردہ ہو گئی، اس نے اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تو جب اس نے پردہ پوش عورتوں کو دیکھا کہ یہ پاک ہیں، نیک دامن ہیں، نیک عورتیں ہیں، تو اسے رہا نہیں جاتا۔ وہ نیک لوگوں کے درمیان آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ پردہ پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ پردہ پہنو گی تو غلامی میں رہو گی مردوں کے، پردہ پہنو گی، اپنے چہرے کو ڈھانکو گی، اپنے جسم کو ڈھانکو گی، تو پیچھے والوں کے لوگوں میں ہو جاؤ گی، فرنٹ رنرز میں بننا ہے تو اس پردے کے باہر آنا ہے۔ یہ کہہ کے نیک لوگوں کے اندر، نیک مومنات کے اندر بے پردگی کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بے پردگی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی عورتیں 1000 مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیں، 1000 اسلام کا دعویٰ کر لے، انہیں دنیا میں تو عذاب ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔
یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے درمیان برائی پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ عورت آگے بڑھتی ہے، پہلے تو بے پردگی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بعد میں کہتی ہے کہ تم فلاں فلاں طریقے سے لباس پہنو، فلاں ایکٹریس، فلاں عورت، فلاں سیلیبریٹی وہ ایسے ہی پہنتی ہے، وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی بے حیائی ہمارے معاشرے میں کتنی دور تک پہنچ گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اڈوں کی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کی باتیں سنیے، اتنی گندی باتیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیسے قسم کے لوگ ہیں، گندی باتیں۔ اور اس کے بعد نشے کی آور کی چیزوں کی تو گفتگو کریے نا۔ نشہ عام کرنا، نشہ استعمال کرنا ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگ اسے باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کالج سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے پاس آ کر کہا جاتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو ایک مرتبہ لے لو، تمہارے اندر طاقت آئے گی، تمہارے اندر چستی آئے گی، تم فلاں کام اچھی طریقے سے کر سکتے ہو، فلاں پڑھائی اچھی طریقے سے کر سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت آئے گی، یہ کہہ کے بچوں کے دماغ کو خراب کر کے انہیں یہ استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ بچہ ایک مرتبہ استعمال کرتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی چستی آئی، تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ اڈکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑی رقموں میں ان نشے وار چیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ نوجوانوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور عورتوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو ہم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے جو ہے عذاب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جنت اور دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سیریس لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ان باتوں کو کہہ رہے ہیں، معاشرے میں تو چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ جو لوگ ان معاملات کو اس انداز سے تساہل برتتے ہیں، ان کے گھروں میں ان چیزوں کی شروعات ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں پر قابو نہیں کر پاتے۔ یاد رکھ لیں، وہ ایسا باپ جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھتا ہے، ننگا ناچ دیکھتا ہے، ننگے گانے دیکھتا ہے، گندی گندی موویاں دیکھتا ہے، اور بچے سے کہتا ہے کہ یہ بھی دنیا ہے، جان لے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو برائی پھیلا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، برائی سیکھنے والی نہیں ہے، اچھائی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ برائی شیطان یہی چاہتا ہے، اور فطرت جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ شروع میں ہی برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اسے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی خود بخود پہچانتا ہے اور خود بخود جان لیتا ہے۔ لیکن نیکی کے راستے میں چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ شیطان جو انسان کا جو پرانا دشمن ہے، جب سے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تب سے لے کر یہ جو شیطان ہے، اس نے انسانیت کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ پتہ ہے پہلا حملہ اس نے کہاں کیا؟ پہلا حملہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو ملائکہ نے اعتراض کیا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ تم لوگ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو ملائکہ سجدہ کر گئے آدم علیہ السلام کو۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا، میں اس پر فوقیت رکھتا ہوں، میں اس کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ تو اس نے اعراض کیا، تکبری کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے یہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے جنت میں چھوڑ دیا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور حوا کو یہ حکم دیا کہ فلان درخت کے پھل کو مت کھانا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ پھل کھا لیں، اللہ کی نافرمانی کریں۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے نافرمانی کی، ہوا کیا؟ پہلے سب سے پہلے چیز جو واقع پذیر ہوئی وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے جو ہوا نقصان ان لوگوں کو، یہ دونوں بے پردہ ہو گئے، دونوں کے جسموں سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شیطان کے راستے میں چلتے ہیں، سب سے پہلے وہ فحاشی، عیاشی، بے حیائی اتارتا ہے، سب سے پہلے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے نیک سے نیک لوگ اپنے نظروں کی حفاظت سے پریشان ہیں، نیک سے نیک لوگ بعض برائیوں سے بچنے کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ ان برائیوں کو شیطان نے ان کے دل میں اتار دیا ہے، اور شیطان 24 گھنٹے کام کرتا ہے، 24/7 کام کرتا ہے آدمی کو برباد کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بے حیا کر دے،
سب سے پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ شرک ہو، اگر آدمی شرک سے بچ جائے تو دوسرے نمبر پر حملہ کرتا ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے۔ اور شیطان کیوں چاہتا ہے کہ بے حیائی عام ہو، فحاشی عام ہو؟ یہ کیوں چاہتا ہے؟ جان رکھے اس میں انسانیت کی بربادی ہے۔ فحاشی اگر عام ہو جائے انسان مر جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایک ہی جینڈر کے لوگ دونوں برائی میں ملوث ہوں، یہ پروموٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ کس لیے؟ تاکہ نسل آگے نہ بڑھے، اور اس کے بعد جو گندی گندی بیماریاں آتی ہیں، اس کے بعد جو گندے گندے انداز سے لوگ مرتے ہیں، اسے پوچھیے مت۔ تو شیطان ایک انداز سے فحاشی عام کر کے انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آخرت کو لے کر ان کے اندر شک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو لے کر ان کے اندر شک ہے، اور آسانی سے شیطان کے راستے میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، وہاں آپ شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور شیطان آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتا ہے، اور شیطان کا مقابلہ یہ آپ کو مرتے دم تک کرتے رہنا ہے، وہ ورنہ برباد کر کے رکھ دے گا، اور اس کا سب سے بڑا حملہ اسی بے حیائی کو لے کر ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے جس کی میں نے تلاوت کی آغاز میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری میں کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ کہ بہت ساری حرام کردہ چیزیں اسلام میں ظاہری طور پر انسان سوچتا ہے کہ یہ حرام کیوں ہے، اس میں تو ظاہری فائدہ نظر آتا ہے، یہ کرنے سے تو ایسا فائدہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے تو بڑا مزہ ملتا ہے، اگر مزہ ملتا ہے تو پھر حرام کیوں ہے؟ تو اللہ نے جواب ایک جملے میں دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے، آپ لوگ نہیں جانتے۔ جائیے چیک کر لیجئے، نقصان ہونے کے بعد سر پیٹیے، کہیے کہ کاش نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، اس میں ملوث نہیں ہوتا۔ تو ان تمام نقصانات جھیلنے کے بعد رجوع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی اللہ کے یہاں سرنڈر ہو جائیں، کہیں کہ اللہ تو نے جو احکامات نازل کیے، تو نے جو شریعت نازل کی، اس میں سب سے پہلے انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخرت سنواری جاتی ہے۔ ان چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔